اپنے گھر کو 6.5 کنال کے گھر کو کوئی ایسا کونا، کوئی ایسا اس کا دیوار، کوئی ایسی اس کی باہر کی پارکنگ نہیں بچی جس کے اندر آپ کو پلانٹس اور پھول نظر نہیں آ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظمیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل اسٹرانگ عظمیٰ۔ ناظرین، پودے جو ہوتے ہیں یہ باتیں بھی کرتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ باتیں کریں تو یہ آپ کو رسپانس دیتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی پلانٹ لگایا ہوا ہے تو اس کو آپ ڈیلی پانی دیں اور اس سے باتیں کریں تو وہ اتنا اچھا گرو ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن پودوں سے کوئی اتنی بھی محبت کر سکتا ہے، یہ تو آج میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ پھولوں سے اتنی محبت کی ماں جی نے، انہوں نے 3 گملے آگے رکھ کے ان سے باتیں کرنا شروع کی اور ان سے کہا کہ یہ پھول آپ سے بات کرتا ہے اور دوسرا پھول آپ سے بات کرتا ہے۔ اس طرح سے باتیں شروع ہوئیں اور باتیں پہنچ گئیں 6.5 کنال کے گھر کو ایک جنت کا ٹکڑا بنا ڈالا۔ اور ماشاءاللہ پودوں کی ویسے تو اقسام ہوتی ہیں 106، لیکن یہاں پہ آپ کو 98 قسم کے جو ہے نا وہ پھول اور پودے نظر آ رہے ہیں۔ اور دیکھیں پورا گھر سج گیا ہے پودوں سے، پھولوں سے۔ کیسے یہ خیال آیا؟ اور 6.5 کنال کے گھر کو سجانا یہ بھی بڑا مشکل کام ہے، اور ڈیفرنٹ کنٹریز سے پھول اور پودے منگوائے گئے اس گھر کو سجانے کے لیے۔ کتنا خرچہ آیا، کس کی یاد میں بنے 2 گملوں سے سٹارٹ ہوئی یہ پھولوں سے باتیں کرنے کی کہانی، آج 6.5 کنال کے گھر کو پہنچ گئی اور پورا گھر آپ کو جنت نظر آ رہا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پھولوں سے اتنی بھی محبت کرتا ہوگا۔ باہر کی سڑک سے لے کر اور اندر کا ایک ایک کونا پھولوں سے، پودوں سے سجایا گیا ہے۔ آئیں ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ان کو آئیڈیا کیسے آئی ہوگی۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میم۔ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی امی کی خواہش تھی کہ یہ سارے گھر کو پھولوں سے سجا دیں، یا آپ نے بھی کبھی دیکھا ہے کہ پودے جو ہیں باتیں کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ لگانے چاہیے؟ بالکل، یہ بے زبان ہے۔ جب آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی دیتے ہیں، ان کو دھوپ چھاؤں کا خیال رکھتے ہیں، ان کو فرٹیلائزر دیتے ہیں تو لازمی یہ بھی دعا دیتے ہیں۔ جی 6.5 کنال کے گھر کو سجانا بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے کیسے یہ مل کے سجایا اور کتنے سال لگے؟ یہ تقریباً اس کو ہم نے 5-6 سال پہلے سے یہ کر رہے ہیں، تو تب تو تقریباً 6 ماہ کا عرصہ لگا تھا، اس کو ہم نے سارا تیار کر لیا تھا۔ پھر اس کے بعد تبدیلی ہوتی رہتی ہے، جو سیزنل ہیں وہ سیزن وائز چینج ہو جاتے ہیں، 2 سے 3 ماہ نکالتے ہیں، پھر نئے لگ جاتے ہیں۔ جی پھر اس طرح سارا سال یہ سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں آپ نے پھلدار بھی پودے لگائے ہوئے ہیں جو پھل دیتے ہیں؟ نہیں، پھلدار نہیں ہے، یہاں پہ چند ہوں گے، کوئی نیمبو شیمبو وغیرہ کا پودے لگے ہوئے ہیں گھر کے استعمال کے لیے، باقی کوئی نہیں۔ آپ کی امی کا یہ آئیڈیا تھا کہ مجھے اس طرح سے گھر سجا کے دیا جائے، یا آپ نے سجایا خود؟ یہ میم یہ تقریباً 45 ایئرز اگو ہم انٹرنل سٹی میں رہتے تھے، ہمارا چھوٹا سا 1.5-2 مرلے کا گھر تھا۔ تو میری والدہ کو تب سے ہی بڑا شوق تھا، وہ اس وقت کے حالات کے مطابق 2-4-5 گملے لاتی تھیں، اور پھر جب وہ ختم ہو جاتے تھے تو پھر نئے لے آتی تھی۔ تو ہمیں یہ پتہ تھا کہ ہماری والدہ کو بہت شوق ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں سے ہمیں اس قابل کیا تو پھر ہماری یہ خواہش تھی کہ ہماری والدہ صبح نماز پڑھ کے جب یہاں پہ بیٹھ کے اپنی تصویر وغیرہ کریں اور ان کی نظر جس سائڈ پہ بھی جائے ان کو پھول نظر آئیں، تو وہ اس کے لیے ہم نے یہ کیا۔ تو ہماری والدہ ماشاءاللہ جب یہاں سے گزرتی ہیں، یہاں پہ بیٹھتی ہیں، وہ پھولوں کو دیکھتی ہیں، خوش ہوتی ہیں، اور جب ہماری والدہ خوش ہوتی ہیں تو خوش والدہ کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ جی 45 سال پہلے آپ کی کیا ایج تھی جب آپ نے یہ آئیڈیا جو ہے نا اپنے دماغ میں جبھی سے بٹھا لیا کہ جب اللہ بڑا گھر دے گا تو اس کو اس طرح سے سجانا ہے؟ 10 سال تقریباً۔ 10 سال کے تھے آپ اس ٹائم؟ جی 10 سال کے بچے کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی یہ بات جو ہے اس کا پاس رکھے گا، اور وہ بھی والدہ کی بات؟ بس تقریباً جی، والدہ کی بات کا تو ہر ایک کوئی ہوتا ہے۔ جی جو والدہ شیلٹروں میں چھوڑ آتے ہیں، جو والدہیں سڑکوں پہ رول رہی ہیں، آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا، ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ بہت بدقسمت اور بد نصیب بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ جو میں تو یہ پیغام دوں گا کہ جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں وہ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنے والدین کی جتنی خدمت کر سکیں کریں، اور اپنا کردار ان کا ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے والدین کے دل سے ان کے لیے دعا نکلے جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ بہتری کا وہ سبب جو ہے وہ بنے۔ جی بڑا خوبصورت سا میسیج آپ نے سنا ہوگا۔ آپ کی والدہ کی جو دعا ہے نا وہ دنیا میں آپ کو کامیاب نہیں بناتی، آخرت میں بھی آپ کی کامیابی ہوتی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ 1.5 مرلے سے 6.5
کنال کے گھر تک کا سفر آپ کا کیسا رہا؟ کتنی آپ نے اسٹرگل کی، کس طرح سے محنت کی تو آپ یہاں تک پہنچے؟ اسٹرگل کا تو مجھے پتہ نہیں، مجھے ایک چیز پہ جو ہے وہ اعتقاد ہے کہ محنت کہتے ہیں جی ہم نے بہت محنت کی، ہم نے جی بہت اسٹرگل کی. اب محنت دیکھیں تو محنت تو وہ لوگ کرتے ہیں، وہ جو مزدور ہیں، وہ جو بھٹھوں پہ کام کرتے ہیں، وہ جو مستریوں کے پیچھے اینٹیں سارا دن پکڑاتے ہیں، جو ہمارے لوہا مارکیٹ میں لوہا اتارتے ہیں، چڑھاتے ہیں، محنتی تو وہ لوگ ہیں. ہم کو تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک مہربانی ہے اور یہ دعاؤں کے سلسلے میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہوا ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سا گناہ گار نالائق نکما شخص شاید ہی کوئی ہو دنیا میں. تو اور یہ ماں کی دعا سے سب کچھ ملا؟ جی ماں کی دعاؤں سے، باپ کی دعاؤں سے، بہن بھائی عزیز و اقارب دوستوں کی دعاؤں سے جی یہاں تک پہنچا ہوں. جی جو لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، رشتوں کے ساتھ نفرت کرتے ہیں زمین جائیداد کے جھگڑوں سے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ دنیا کا مال ہے. یہ ہم کہتے ہیں نا جی یہ میرا گھر ہے، یہ میری ویلی ہے، یہ میرا کارخانہ ہے. یہ وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ صرف چوکی دار ہے. کسی کا چوکی دار 10 سال کا، کسی کا 20 سال کا، کسی کا 50 سال کا. اس کے بعد وہ حویلی، وہ گھر، وہ کارخانے، وہ فیکٹریاں یہیں پہ رہ جاتی ہیں. چوکی دار جو وہ تبدیل ہو جاتا ہے، بندہ آگے قبرستان میں چلا جاتا ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا داری کے معاملات ہیں اور یہ دنیا کا مال دنیا پہ چھوڑ کے جانا ہے. آپ کسی کا نہ حق کھائیں، نہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگیں. جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی والدہ ماشاءاللہ اب ان کی کتنی عمر ہے، اور جب وہ نکلتی ہیں تو ان کو کیا محسوس ہوتا ہے، اور جب وہ محسوس کر رہی ہوتی ہے آپ نے وہ ایکسپریشن کبھی نوٹ کیے ہیں؟ ہاں وہ بہت خوش ہوتی ہیں. وہ بلکہ ایک دفعہ ایک آپ جیسی بہن آئی تھیں تو انہوں نے کہا جی ہم نے والدہ صاحبہ کا انٹرویو کرنا ہے ساتھ. تو ان کو پتہ نہیں تھا، میں نے ان کا انٹرویو چھوٹا سا کروا دیا. وہ بہت وائرل ہو گیا. ان کو کبھی کسی کا فون آتا تھا، کبھی کسی کا فون آتا تھا. وہ کہتی ہیں میں تو باپردہ خاتون ہوں، آپ نے مجھے پتہ نہیں کہاں ٹی وی پہ چلا دیا ہے. تو اب وہ کوئی ویڈیو بنانے والا ہو تو وہ اندر سے نہیں آتی ہیں. وہ کہتی ہیں آپ خود کرواؤ، میں نے نہیں آنا. جی والدہ کی ماشاءاللہ عمر کتنی ہے؟ تقریباً 75. جی ماشاءاللہ. اور کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے. ایک بھائی میرے فوت ہو گئے. اب 1 بھائی اور 2 بہنیں. جی اور سارے آپس میں مل کے رہتے ہیں؟ جی بالکل. میری بہنیں دونوں میرڈ ہیں جی. ایک امریکہ میں ہوتی ہے، ایک یہاں لاہور میں ہوتی ہے، اور ہم ادھر رہتے ہیں. جی والدہ صاحب. ماں جی کے نام کا کیا پیغام لوگوں کو دیں گے؟ یہ گھر کا نام کیا ہے، ماں جی یا پھولوں والی ماں جی؟ میں تو اپنی والدہ کو پیار سے جب وہ بیٹھا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں میری والدہ پھولوں کی ملکہ ہیں. یہ کہتا ہوں. جی پھولوں کی ملکہ. گھر آپ نے دیکھا وہ بھی بالکل سجا ہوا، اور جب ملکہ اس کے اندر آ کے بیٹھتی ہیں، ہر ماں ملکہ ہوتی ہے اور ہر بیٹی جو ہوتی ہے وہ شہزادی ہوتی ہے. تو ماں کی خدمت میں ہی عظمت ہے، اور ماں جو ہے اس کی دعاؤں سے آپ 1.5 مرلے سے 6.5 کنال میں بھی جاتے ہیں، اور آپ کروڑ سے روڑ پتی بھی بن جاتے ہیں جب آپ ماں کو ستاتے ہیں. تو ماں کا دل نہیں دکھانا چاہیے. ماں جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے پاؤں کے تلے ایویں اللہ نے جنت نہیں رکھی. وہ اپنے بچے کو جس پیار سے پالتی ہے نا، اور ساری زندگی کوئی بھی آگے کہے کہ آپ کا بیٹا یا بیٹی اس طرح کا، تو ماں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میسیج ماں کے نام، ملکہ کے نام. ماں کے نام سے تو بات ہو چکی ہے. تو بس یہی ہے کہ ایک چھوٹا سا اور پیغام ہے کہ کر بلا ہو بلا انت بلے کا بلا. جی اگر آپ بھلا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. اسی کے ساتھ اس ماں جی کی جو ملکہ ہے پھولوں کی، اس سے مجھے دیجیے اجازت، اور ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.